السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک خلیفہ دوم داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائے گئے بے بنیاد الزام کی وضاحت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر ایک بہت بڑا الزام لگایا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کو جلایا، آپ کے دروازے کو جلایا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے کو آگ لگا کے اس کو ٹانگ ماری، توبہ نعوذ باللہ، اور وہ دروازہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر گرا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں ایک بچہ تھا جس کا نام محسن بتاتے ہیں، وہ شہید ہوا۔ اس واقعے کے نتیجے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا شدید بیمار ہو گئیں، اور یہی وجہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا سبب بنی۔ توبہ نعوذ باللہ۔ اب ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے وہ کس کتاب میں موجود ہے۔ اس موضوع پر، اس واقعے پر جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی، وہ دنیا کی سب سے پہلی کتاب جو اس موضوع پر لکھی گئی، اس کا نام السقیفہ ہے۔ کتاب کا نام السقیفہ ہے۔ رائٹر، لکھنے والے کا نام، مصنف کا نام سلیم بن قیس العامری الہلالی ہے۔ اس کتاب کو شائع کرنے والے کا نام محمد باقر الانصاری ہے، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 385 ہے، جہاں پر یہ واقعہ موجود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کو جلایا۔ توبہ نعوذ باللہ۔ یہ واقعہ روایت کرنے والے جو راوی ہے، اس واقعہ کو روایت کرنے والا جو راوی ہے، بیان کرنے والے کا نام ابان بن ابی عیاش ہے، جو سلیم بن قیس سے واقعہ بیان کر رہا ہے۔ ابان بن ابی عیاش، اس راوی کو علامہ ہلی نے اپنی کتاب الرجال جلد دوم صفحہ نمبر 306 پر لکھا ہے کہ یہ ضعیف اور کذاب راوی ہے، اور علامہ ہلی اہل تشیع کے بڑے علماء کرام میں سے ہیں۔ گویا کہ اہل تشیع کے بڑے علماء کرام نے بھی ابان بن ابی عیاش اور سلیم بن قیس العامری الہلالی کو ضعیف کہا ہے، اور کتاب الرجال میں کہا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم شریف ہے۔ صحیح مسلم شریف کی جلد نمبر 1 ہے، اور مقدمہ صحیح مسلم ہے۔ امام مسلم بن حجاج رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم شریف کے مقدمے میں ذکر کیا ہے کہ ابان بن ابی عیاش ضعیف راوی ہے۔ اس کے متعلق امام صاحب نے ایک روایت پیش کی کہ ابو عوانہ کہتے ہیں کہ مجھے حسن سے جو روایت بھی پہنچی وہ میں لے کر ابان بن ابی عیاش کے پاس پہنچا، فقرأہ علیہ، تو اس نے وہ مجھے جھوٹ کے طور پر سنا دی۔ ابو عوانہ کہتے ہیں مجھے جو بھی روایت حسن سے ملی، ابو عوانہ کہتے ہیں مجھے حسن سے جو ملی، ابو عوانہ حسن سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے حسن سے جو روایت ملی وہ لے کر میں ابان کے پاس گیا، تو ابان نے وہ اپنے سے روایت بیان کر دی، اپنے سے سنا دیے، حالانکہ اس کو اس روایت کا علم ہی نہیں تھا۔ اور مزید امام مسلم رحمہ اللہ نے وضاحت کے طور پر اگلی روایت پیش کی کہ ان علی بن مسہر قال سمعت انا وحمزہ بن زیاد من ابان بن ابی عیاش، علی بن مسہر کہتے ہیں میں نے اور حمزہ زیاد نے ابان بن ابی عیاش سے من 1000 حدیث، ابان بن ابی عیاش سے علی بن مسہر اور حمزہ زیاد نے 1000 کے قریب احادیث سنی، وہ روایت سنی، اور اس کے بعد علی بن مسہر کہتے ہیں میں اور حمزہ نے اس روایات کے متعلق بھرپور تحقیق، یہاں تک کہ حمزہ رحمہ اللہ جو ان کے ساتھی ہیں علی بن مسہر کے، حمزہ زیاد کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حمزہ زیاد کہتے ہیں میں نے وہ
ابان سے جو 1000 روایات سنی تھی وہ ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 یا 6 روایات کو قبول کیا، ان کو پہچانا، باقی روایات کو قبول نہیں کیا. اب اس واقعہ سے علی بن مسہر اور حمزہ زیاد کے اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا کذاب تھا، کتنا بڑا جھوٹا تھا. اور اس کی نشاندہی امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم شریف کے مقدمے میں کر دی کہ یہ ابان بن ابی عیاش پرلے درجے کا کذاب راوی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جلایا. اب جو واقعہ بیان کرنے والا راوی ہے، جو بنیاد ہے اس واقعے کی، وہ کذاب راوی ہے، وہ جھوٹا راوی ہے، اور جھوٹا راوی کی روایت اور اس کا واقعہ بیان کرتا وہ قابل حجت، قابل قبول نہیں ہوتا. اب پہلے پوائنٹ میں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جو واقعہ ہے یہ سرے سے ہی من گھڑت موضوع ہے، اس کا سچائی کے ساتھ قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے. اب ہم 1-2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا عمل کیا، حالانکہ ایسی کوئی سچائی نہیں ہے. اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کو جلایا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہ کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے قاتل اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش پر کبھی بھی چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہ کرتے. اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قاتل ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیاری بیٹی سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کبھی نہ کرتے. اور یہ بات فروع کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 346 پر کتاب النکاح باب تزویج ام کلثوم، یہ اہل تشیع کی کتابیں ہیں، کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا. اب اہل سنت کی کتاب بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے، حدیث نمبر 4071 ہے صحیح بخاری شریف. اس میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کی خواتین میں چادریں تقسیم کی تو ایک چادر بچ گئی. تو ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس بچی ہوئی چادر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی جو آپ کے نکاح میں ہیں، اس الفاظ کو ان الفاظ کو نوٹ کریں. تو اس شخص نے کہا آپ اس چادر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی جو آپ کے نکاح میں ہیں ان کو دے دیں. ان کا اشارہ اس صحابی کا، اس شخص کا جو اشارہ تھا وہ ام کلثوم بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف تھا کہ آپ اس چادر کو ان کو دے دیں، یہ چادر ان کو دے دیں. تو ہمیں اہل تشیع اور اہل سنت کی کتابوں سے یہ پتہ چلا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیاری بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا تھا. اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قاتل تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ قادسیہ میں جانے سے کیوں روکا؟ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنگ قادسیہ میں نہ جائیں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پیچھے مارا کیا بنے گا؟ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 144 میں یہ واقعہ موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ قادسیہ میں جانے سے روک دیا. اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتل فاطمہ تھے تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث معلوم نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے
ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے کا کبھی ساتھ دیتے؟ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتل فاطمہ تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال کی طرح عمل کرنے کی خواہش کیوں کی؟ صحیح مسلم شریف میں ہی باب فضائل مناقب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، آپ کی جو میت تھی اس کو چارپائی پر رکھا گیا، لوگ آپ کے لیے دعائے خیر کر رہے تھے، بخشش کی دعا کر رہے تھے، اور میں اس موقع پر موجود تھا. اچانک میرے کندھے پر پیچھے سے کسی نے ہاتھ رکھا اور کہا روئے زمین پر آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جس کے اعمال کی طرح میں عمل کرنے کی خواہش کروں. اور آگے اسی شخص نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ یہ کہتے ہوئے سنا، میں اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، میں اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس شخص کی آواز کو سنا تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان روایات سے جو بات نوٹ کرنے والی وہ یہ ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتل فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی ان کے اعمال کی طرح اپنے اعمال بنانے کی خواہش نہ کرتے. اب ایک اور یہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں ایک بچہ موجود تھا جس کا نام تھا مسلم. اور بھائی غور کرنے والی بات ہے وہ یہ، کیا ہم پیٹ میں موجود بچے کا نام رکھ سکتے ہیں؟ جبکہ یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ پیٹ میں بچہ موجود ہے یا کہ بچی. اور ویسے بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بچے کا نام پیدائش کے بعد 7ویں دن رکھنا سنت ہے. انسان تھوڑی اپنی عقل بھی استعمال کرے کہ ہم جو بات بیان کرنے لگے ہیں، جو بات کرنے لگے ہیں، جو بات منہ سے نکالنے لگے ہیں، وہ کہاں سے کہاں تک چلی جائے گی؟ کیا اس کا سچائی کے ساتھ تعلق ہوگا؟ معزز سامعین کرام، ہمیں ان روایات سے پتہ چلا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز قطعی طور پر قاتل فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں. اگر ہوتے تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی آپ کا ساتھ نہ دیتے، کبھی بھی اپنی بیٹی ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ کے ساتھ نہ کرتے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سچ اور حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم.